کسی جگہ سے عجیب آوازیں آنا جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ بار بار استغفار کا زبان پر آنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت ہے۔ اچانک مالی نقصان ہو جانا آزمائش یا تنبیہ ہے۔ بلا وجہ آنسو آنا دل کی نرمی اور اللہ پاک کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ دل میں ماں باپ کا خیال آنا دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اچانک نیند کا ٹوٹ جانا کسی دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہے۔ بار بار الحمدللہ کہنا نعمت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کسی غریب کی مدد کا خیال آنا صدقے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بیمار ہو کر جلدی ٹھیک ہو جانا اللہ پاک کی رحمت ہے۔ پرندوں کا صبح سویرے شور کرنا رزق کی تلاش کا سبق دیتا ہے۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ پاک کی مدد کی علامت ہے۔ دل میں قرآن پاک سننے کی خواہش پیدا ہونا ہدایت کی نشانی ہے۔ گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بار بار ایک ہی دعا دل میں آنا اللہ پاک کی طرف بلانے کی علامت ہے۔ اچانک بخار آنا گناہوں کے مٹنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلب کا بار بار بجھ جانا بے برکتی کی نشانی ہے۔ بار بار مسجد کا خیال آنا ایمان کی تازگی ہے۔ رات کو جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتا ہے۔ بغیر وجہ کے خوف محسوس ہونا اللہ پاک کی پناہ مانگنے کی یاد دہانی ہے۔ کھانے میں بال نکل آنا اللہ پاک کی طرف سے صبر کی آزمائش ہے۔ چھوٹے بچے کا بار بار رونا کسی اثر یا نظر کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑیوں کا زیادہ ہونا اکثر اوقات نحوست کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری آنے کی نشانی ہے۔ نیند میں اچانک جھٹکا لگنا شیطان کے وسوسے کی علامت ہے۔ دانا انسان اپنی اگلی چال پر نہیں دوسروں کی غلطی پر جیت لگاتا ہے۔ گھر میں مکھیوں کا زیادہ ہونا بے برکتی اور گندگی کی نشانی ہے۔ خواب میں والدین کو دیکھنا رحمت اور دعا کی علامت ہے۔ گھر میں چونٹیوں کا آنا رزق کی کثرت کی علامت ہے۔ زبان پر درود پاک کا آنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ بار بار جاگ جانا اور نیند نہ آنا دل کی بے سکونی کی علامت ہے۔ بارش کا اچانک رک جانا اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہے۔ خواب میں قرآن پاک کو دیکھنا خیر اور ہدایت کی نشانی ہے۔ اچانک صدقہ دینے کا دل چاہنا آزمائش کے ملنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ بار بار صدقہ دینے کا خیال آنا بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بارش کا اچانک آ جانا اللہ پاک کی رحمت کی نشانی ہے۔ بار بار چھینک آنا بعض اوقات کسی کی یاد یا ذکر کی نشانی ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا دل کرنا بڑے اجر کی علامت ہے۔ بچے کا بے وجہ ہنس دینا گھر میں برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کے سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود پاک کی برکت سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔
نہار منہ کالا نمک ایک چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت مقرر کر کے تازہ گرم جلیبیاں کھائیں، اس سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے، خاص طور پر جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل گھیر لیتے ہیں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہوئی ہو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کرو، کنگھی کے اوپر لیموں کا عرق لگا کر بالوں میں پھیرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔